پاشا صاحب، میں آپ کا پہلے اس پہ پوائنٹ آف ویو چاہوں گی. جو یہ پارٹی میں ہو رہا ہے، جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کو زبردستی یا کم از کم ان پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. یہ پریشر آپ کی نظر میں کون ڈال رہا ہے، اور واقعی آپ کو لگتا ہے یہ پریشر کے انڈر سکم نہیں کر سکے یا سکم کر گئے ہیں؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اسی کا جو ہے وہ رد عمل ہے جو 2018 میں ہوا. جن جن طاقتوں نے یہ سارے الیکٹیبلز عمران خان صاحب کی جولی میں ڈالے تھے، وہ اپنے الیکٹیبلز واپس لے رہے ہیں. اور لگ ایسی رہا ہے، دیکھ لیں کس طرح خشک پتوں کی طرح جھڑ رہے ہیں سارے، اور عجیب سی صورتحال بن گئی ہے. اور ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ خان صاحب کو اپنے جو پولیٹیکل ورکرز ہیں، عام لوگ ہیں، کیونکہ یہ ایک مڈل کلاس کے لوگوں کی پارٹی تھی، بڑا سافٹ امیج تھا، ان لوگوں کو اگر ٹکٹ دیتے، ان لوگوں کو اسمبلیز میں لے کے آتے، شاید آج یہ دن دیکھنا نصیب. مجبوری ہے، میں نے الیکٹیبل لینے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ جن ورکرز کو انہوں نے ٹکٹ دیے تھے اور وہ اسمبلی میں آئے، انہوں نے نہیں چھوڑی ابھی تک پارٹی. چند ایک، شاید ایک آدھ دو نے چھوڑی ہو، لیکن میجورٹی ابھی تک ان کے ساتھ ہے، ان لیڈرز کی جو کہ پہلے ورکرز تھے، پھر اسمبلی کے ٹکٹ لے کے وہ اسمبلی میں آئے، وہ ابھی تک ساتھ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ غلطیاں ہیں جو ہر سیاستدان جو ہے وہ کرتا ہے اور بعد میں اس پہ پچھتاتا ہے. یہی صورتحال پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہی، یہی صورتحال مسلم لیگ نون کے ساتھ رہی، اور خان صاحب نے ان سے سبق حاصل نہیں کیا جو اس سے پہلے دو پارٹیاں اقتدار میں رہی ہیں. تو جہاں تک یہ ان کے چھوڑنے کا تعلق ہے، آپ نے بالکل اپنے ابتدائیہ میں یہ کہا، درست کہا کہ یہ اتنے برداشت نہیں کر سکے. اور اس کی پتہ ہے سنا ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ان میں کوئی بھی نظریاتی ووٹ نہیں ہے. سارے کے سارے وقتی طور پہ ہجوم کی صورت میں اکٹھے ہوئے، ایک شخصیت پرستی کا ایک ہجوم تھا، اور آہستہ آہستہ اب وہ فارغ ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ جو ابھی نام بڑے رہتے ہیں اور جن کی جو کردار جو رہا ہے، ہمیشہ ہسٹری بتاتی ہے کہ انہوں نے 2 یا 3 سے زائد پارٹیاں بدلی ہیں اور ابھی تک وہ پی ٹی آئی میں ہیں. انہوں نے بھی چینج ہو جانا ہے، انہوں نے بھی واپس چلے جانا ہے کسی اور پارٹی میں. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کا کوئی فارورڈ بلاک بنے، جس طرح فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے تھے، جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی ہی نام کے ساتھ کسی فارورڈ بلاک کا حصہ بنیں گے. تو اب دیکھ لیں آپ کے سامنے، یہ بہرحال مفاقات عمل ہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں، جس طرح 2018 کے الیکشن میں آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، جس طرح نیب کو استعمال کیا گیا، نیب کے نوٹس کس طرح سیاستدانوں کو جاری ہوئے، اور 4 گھنٹوں میں ان سیاستدانوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے پی ٹی آئی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا، اور وہ اس وقت تک تھے اور اب وہ واپس جا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، اور جس طرح اسٹیبلشمنٹ نے، آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ کاف نے کس کو عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا، باپ پارٹی کو کس نے عمران خان صاحب کے ساتھ ملایا، اس کے علاوہ باقی پارٹیاں آپ دیکھ لیں، ایم کیو ایم کو کس نے ملایا. ایم کیو اور ایم آج وہی پارٹیاں 1 سال پہلے نہیں، اب جب یہ اٹھا پارٹیاں کے ایک سائڈ پہ بیچ میں، کر دی گئی. سوری فار انٹرپشن، سنیں، اور اب یہ پارٹیاں کس کے ساتھ ہیں اور کس کے کہنے پہ ملی ہیں؟ سنیں، میں عرض کرتا ہوں، تو اب آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کا تدارک کس طرح ہو سکتا ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کرتے ہیں، تنقید تو بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جب آپ برسر اقتدار تھے 4.25 سال، تو آپ نے کیا نہیں کیا. آپ نے عدم برداشت کا کلچر اس ملک میں متعارف کروایا، اور اس حد تک متعارف کروایا کہ بیٹے باپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملانا تک گوارا نہیں کیا. آج آپ کہتے ہیں کہ آرمی چیف کے ساتھ میں بات کرنے کو تیار ہوں، آج آپ کہتے ہیں کہ میں ہر کسی کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں. لیکن افسوس اس چیز کا ہے کہ 4.25 سال جب آپ وزیر اعظم رہے، آپ ٹوٹل گنتی کے 20 یا 25 دفعہ آپ قومی اسمبلی کے ایوان میں گئے. آپ نے تو اپنے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کیا. آپ نے اس طرح کیا کہ چور ڈاکو کہہ کے، اور کیا کیا آپ نے نام رکھے
قومی لیڈران کے. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن جب آپ یہ کلچر دے رہے ہیں اور جب آپ بڑے ایک تسلسل کے ساتھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو یہ جو سوسائٹی میں مجموعی طور پہ کلچر ڈیولپ ہو چکا ہے, یہ آپ ہی کی دین ہے, جو کہ انتہائی خطرناک ہے. کیا آج آپ آرمی کورٹس پہ اعتراض کر رہے ہیں, ہم بھی اعتراض کر رہے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن آپ کے دور میں 25 کیسز چلے سیولینز پہ آرمی کورٹس میں, آپ نے کسی ایک پہ بھی اعتراض نہیں کیا. ایک شخص نے خط لکھا, اس خط کی بنیاد پہ آپ نے اس کیس کو آرمی کورٹس میں ریفر کیا اور وہاں پہ سزائیں بھی دلائیں, پھانسیاں بھی دلائیں. تو بات صرف کرنے کی یہ ہے کہ آج اسی کا خمیازہ بھگتنے جا رہے ہیں. ہم اب بھی اس بات کو اعتراض کرتے ہیں اور تشویش کا باعث سمجھتے ہیں کہ سیولینز کا ٹرائل آرمی کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن آپ کی سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ جو بھی دہشت گردی میں ملوث ہوگا اس کا کیس آرمی کورٹس میں چلنا چاہیے. یہ ہم نے خود یہ عمران خان صاحب کی سٹیٹمنٹ سنی ہے. تو صرف اتنا میں کہوں گا کہ جب تک آپ ان کے ساتھ ایک پیج پہ ہیں اس وقت تو سارا ٹھیک ہے. جب اس پیج سے آپ ہٹے ہیں پھر ہر چیز آپ کو ہیومن رائٹس کی بھی وائلیشن نظر آ رہی ہے, آپ کو ریاستی دہشت گردی بھی نظر آ رہی ہے, آپ کو ہر وہ چیز نظر آ رہی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. اس میں میں نہیں کہتا کہ بنیادی حقوق سلب ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آگے کیا کرنا ہے. کیا اسی کو ہم نے جواب الجواب کے طور پہ ایک دوسرے سے بدلہ لینے والی جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھنا ہے, یا اس ملک کو اس نئی ڈگر پہ لے کے آنا ہے جہاں پہ ڈیموکریسی بھی ہو, ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی طاقت بھی ہو, اور جہاں پہ آپ اس ملک کو آزاد عدلیہ کے ساتھ آئین کی بالادست قوم کی حیثیت سے آپ کو پہچانا جائے. میں تو یہ سمجھتا ہوں اس میں آپ کو کسی پہ کرٹیسائز کرنے کے بجائے ضرور دیکھنا چاہیے کہ جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا, اور ابھی کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے جو ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, میں شعیب شاہین صاحب آپ کے پاس آؤں گی, کیونکہ یہ تو بڑا ایک واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں رہ گئی اس ملک میں, کیونکہ جس کو ضمانت ملتی ہے اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے, اس کے بعد ویگو میں لے جایا جاتا ہے. چلیں یہ تمام تر شکایات درست ہیں. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے ان کو چھوڑا گیا, ان کی ضمانت پر ان کو رہا کیا گیا, ان کو پھر پکڑ لیا گیا, ان کی بیٹی وہاں موجود تھی, ان کو بھی ملنے نہیں دیا گیا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن تو ہے, اور ظاہر ہے کہ 9 مئی کا واقعہ بھی مطلب بہت ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتا ہے, بہت سارے لاز کو, بہت سارے قوانین کو, مورلی اور فزیکلی. یہ اٹس ناٹ ایزی. لیکن اب معاملات کس طرف جا کے بیٹھیں گے سر, آپ کیا کہیں گے, اس پہ کیا کرنا چاہیے ضمانت ہو جانے کے بعد اگر گرفتاری ہو رہی ہے, اور آپ سر پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں یا نہیں؟ میرے سے پوچھ رہے ہیں آپ؟ میرے سے نہیں میں جی شعیب شاہین صاحب آپ سے. جی بالکل. مجھے تو آپ نے لیگل ایکسپرٹ کے طور پر بلایا ہے, ناٹ پی ٹی آئی ورکر یا پولیٹیکل ورکر کے طور پر. اس لیے میرا تو سیاسی سفر آغاز ہی نہیں ہوا, تو چھوڑنے کا سفر تو بعد میں شروع ہوگا. اللہ نہ کرے کوئی ایسا کچھ دینا. تو سر یہ جو چھوڑ رہے ہیں یہ کسی پریشر کے تحت چھوڑ رہے ہیں آپ کی نظر میں, یہ جس طرح بادشاہ صاحب نے کہا نظریاتی نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے تو ابھی جوائن ہی نہیں کی پارٹی باقاعدہ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایز اے پریزیڈنٹ آف دی بار میں نے جو دیکھا, جو چیک کیا, جو ہیومن رائٹس وائلیشن دیکھی, تو نیچرلی میں نے اس پہ آواز اٹھائی. اور آج بھی میں کوئی عہدیدار پارٹی کا نہیں ہوں, مجھے ہمدردی عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, مجھے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے, بیکاز آف دی اونلی ریزنز کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے.